تو ماں کا جواب سنیں۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ تو آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس بچے کو مار کر کے نماز پڑھایا جائے۔ ایک والدہ نے، ایک ماں نے اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا، لیکن اس پر نیند اس طرح غالب تھی کہ وہ نہیں اٹھا۔ جگانے کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوتا رہا۔ نماز باجماعت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی جگائی ماں نے کہ بیٹا اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو، لیکن وہ اٹھا نہیں، نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچا، اور جب نماز کے بعد بھی نہیں اٹھا تو اس کی ماں اپنے کام سے باہر چلی گئی۔ اور جب باہر چلی گئی یہ سوتا رہا، اس کی آنکھ 9:30 بجے کھلی، اور جب 9:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو چونکہ وہ دن اس کے امتحان کا دن تھا، اسکول میں ایگزام تھا اس کا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، 9 بجے اس کو امتحان حال میں بیٹھنا تھا۔ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ماں آپ نے مجھے جگایا نہیں، میرا امتحان چھوٹ گیا، سال بھر کی محنت برباد گئی، میں سال بھر محنت کرتا رہا تاکہ اس دن ٹائم سے پہنچوں اور پھر اس کے بعد ایگزام دوں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، آپ نے مجھے جگایا نہیں۔ تو ماں کا جواب سنیں۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ تو آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا، آخرت کے امتحان میں تو ناکام ہو گیا، تو مجھے تیرے اس امتحان کی فکر نہیں رہی۔ یہ امتحان اگر اس سال چھوٹ گیا تو اگلے سال دے سکتا ہے، لیکن تو جو نماز چھوڑ رہا ہے، وہ جو تمہارے لیے امتحان ہے، اس امتحان کو کون دے گا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے معاشرے کا حال بتاؤں۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ 4 سال کے بچے کو صبح 6:30-7 بجے اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹائم سے اسکول پہنچے، اس کی کلاس ناکام ہو، اس کی پڑھائی برابر ہو۔ صبح 7 بجے اٹھا دیا جاتا ہے 4 سال 3.5 سال کے بچوں کو، اور 15 سال کا بچہ، 15 سال کا لڑکا بستر پر سویا پڑا رہتا ہے، ماں نہیں جگاتی کہ سونے دو ابھی تو بچہ ہے۔ کیا یہ بات فکر کی نہیں ہے؟ یہ لمحے فکریہ نہیں ہے کہ 4 سال کے بچے کو آپ پڑھنے کے لیے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھا رہے ہو صبح 7 بجے، اور جس بچے پر نماز فرض ہے، جس بچے پر نماز فرض ہے، اس بچے کو نہیں جگایا جا رہا ہے۔ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس بچے کو مار کر کے نماز پڑھایا جائے۔ ہماری سوچ کہاں چلی گئی؟ ہماری سوچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے بچے کی دنیا سنوار رہے ہیں تو آخرت بھی سنوارنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتا چلا کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے،
ہم اس کے اخلاق کو بھی سنواریں، اس کی دنیا بھی سنواریں اور اس کی آخرت بھی سنواریں۔ یہ ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے۔